پیسہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جو دنیا کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کچھ لوگوں نے بہت بڑی خوش قسمتی سے جمع کیا ہے جو تصور سے باہر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ٹاپ 10 امیر ترین آدمیوں کی دولت کے ذرائع اور معاشرے میں ان کی تعاون کا جائزہ لیں گے۔ تو ہمارے اس ویڈیو میں نمبر 10 پر ہے اسٹیو بالمر۔ اسٹیو بالمر ایک امریکن بزنس مین اور انویسٹر ہے جن کا نیٹ ورک 2023 تک تقریباً $80.7 بلین ہے۔ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ مائیکروسافٹ کے CEO کے طور پر ان کا دور تھا، جس پر وہ 2000 سے 2014 تک فائز رہے۔ بالمر نے 1980 میں کمپنی کے 30ویں ملازم اور اس کے پہلے بزنس مینیجر کے طور پر مائیکروسافٹ میں شمولیت اختیار کی۔ اس کمپنی کی ترقی اور کامیابی میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اس نے ونڈوز اور مائیکروسافٹ جیسے پروڈکٹ بنانے میں مدد کی۔ CEO کے طور پر اس نے اپنے دور میں ونڈو XP، ایکس باکس اینڈ بنگ جیسے بڑے پروڈکٹ کی نگرانی کی۔ بالمر دیگر کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ NBA ٹیم لاس اینجلس کلپر کے مالک ہے جسے انہوں نے 2014 میں $2 بلین میں خریدا تھا۔ اس نے ٹویٹر اور Airbnb سمیت کئی دوسرے بزنسز میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ نمبر 9 پر ہے مکیش امبانی۔ مکیش امبانی ایک انڈین بزنس مین اور ایک انویسٹر ہے۔ ان کا نیٹ ورک 2023 تک تقریباً $83.4 بلین ہے۔ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ ریلائنس انڈسٹریز کی ملکیت ہے جو انڈیا کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک ہے۔ امبانی نے 2002 میں اپنے والد دھیرو بھائی امبانی سے ریلائنس انڈسٹریز کو سنبھالا، جنہوں نے کمپنی کی بنیاد رکھی۔ مکیش امبانی کی قیادت میں ریلائنس انڈسٹریز نے پیٹرو کیمیکل، ریفائننگ، آئلز اینڈ گیس کی تلاش کی۔ ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ میں کاروبار کو شامل کرنے کے لیے اس نے اپنے پورٹ فولیو کو بڑھا دیا۔ امبانی کا ریلائنس جیو انفوکوم خاص طور پر کامیاب رہا، جو 2021 تک 400 ملین سے زیادہ صارفین کے ساتھ بھارت کا سب سے بڑا موبائل نیٹ ورک آپریٹر بن گیا ہے۔ اس نے دوسرے بڑے بزنسز میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے، جیسے کہ انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ ٹیم ممبئی انڈین۔ نمبر 8 پر ہے کارلوس سلیم سیلو۔ کارلوس سلیم سیلو ایک میکسیکن بزنس مین اور انویسٹر ہے جن کا نیٹ ورک 2023 تک تقریباً $93 بلین ہے۔ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ گروپو کارسو کی ملکیت ہے، جو کہ مختلف انڈسٹریز کو چلاتا ہے جیسے ٹیلی کمیونیکیشن، کنسٹرکشن، مائننگ اینڈ ریٹیل۔ سلیمز نے میکسیکو میں اسٹاک ٹریڈر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور بالآخر مختلف بزنسز جیسے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن۔ بعد میں اس نے کئی کمپنیاں خریدی اور انہیں گروپو کارسو میں اکٹھا کیا، جو لیٹن امریکہ کے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک بن گئی۔ سلیمز خاص طور پر ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹریز میں اپنی شمولیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ امریکہ موبائل کے سب سے بڑے موبائل نیٹ ورک آپریٹر کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ٹیلی کام کمپنیاں جیسے ٹیلمیک کے مالک ہے۔ نمبر 7 پر ہے مائیکل بلومبرگ۔ مائیکل بلومبرگ ایک امریکن بزنس مین، پولیٹیشین اور فلانتھروپسٹ ہے جن کی نیٹ ورک 2023 تک تقریباً $94.5 بلین ہے۔ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ ان کی فائنینشیل ڈیٹا اینڈ میڈیا کمپنی بلومبرگ LP کی قیادت ہے۔ بلومبرگ سیاست میں شمولیت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ بلومبرگ نے 1981 میں وال اسٹریٹ کے اسکلڈ ورکر کو مالی معلومات فراہم کرنے کے مقصد سے بلومبرگ LP کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد کمپنی نے میڈیا مواد جیسے کاروبار اور ٹیلی ویژن پروگرامنگ کو شامل کرنے کے لیے اپنی پیشکش کو بڑھایا۔ بلومبرگ کمپنی کا زیادہ تر مالک ہے، جس کا خیال ہے کہ اس کمپنی سے سالانہ $10 بلین سے زیادہ کی انکم ہوتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے بل گیٹ۔ بل گیٹ ایک امریکن بزنس مین، انویسٹر اور فلانتھروپسٹ ہے جن کی نیٹ ورک 2023 تک تقریباً $104 بلین ہے۔ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ ہے۔ بل گیٹ نے 1975 میں پال ایلن کے ساتھ مل کر مائیکروسافٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ذاتی کمپیوٹر کے لیے سافٹ ویئر تیار کرنا اور فروخت کرنا تھا۔ ان کی قیادت میں کمپنی نے تیزی سے ترقی کی اور دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل ٹیکنالوجی کمپنی میں سے ایک بن گئی۔ بل گیٹ 2000 تک مائیکروسافٹ کے CEO کے طور پر رہے اور 2014 تک چیئرمین۔ اس کے علاوہ گیٹس فلانتھروپسٹ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ 2000 میں اس نے اور اس کی بیوی میلنڈا نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو دنیا کے سب سے بڑے خیراتی فاؤنڈیشن میں سے ایک ہے۔ فاؤنڈیشن کے توجہ میں مسیحت، تعلیم اور غربت کو مٹانا شامل ہے۔ نمبر 5 پر ہے وارن بفیٹ۔ وارن بفیٹ ایک امریکن انویسٹر، بزنس مین اینڈ فلانتھروپسٹ ہے جن کا نیٹ ورک 2023 تک تقریباً $106 بلین ہے۔ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ ان کی انویسٹمنٹ کمپنی برکشائر ہیتھاوے ہے۔ بفیٹ 1960 میں برکشائر ہیتھاوے کے ساتھ منسلک ہوئے۔ ابتدائی طور پر 1970 میں کمپنی کے چیئرمین اور CEO کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے وہ ایک شیئر ہولڈر تھے۔ بفیٹ اپنے انویسٹمنٹ فلسفی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ کوکا کولا، امریکن ایکسپریس اینڈ IBM جیسے کمپنیوں میں اپنی کامیاب انویسٹمنٹ کے لیے جانے جاتے
ہیں۔ اس کے علاوہ بفیٹ ایک فلانتھراپسٹ بھی ہے۔ اس نے اپنے زیادہ تر دولت خیراتی کاموں میں ڈونیٹ کرنے کا عہد کیا ہے اور پہلے ہی تعلیم، غربت کے خاتمے اور علم صحت جیسے مختلف مقاصد کے لیے بلین ڈالرز ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے لیری ایلسن۔ لیری ایلسن ایک امریکن انٹرپرینور، بزنس مین اینڈ فلانتھراپسٹ ہے جن کی نیٹ ورک 2023 تک تقریباً 107 بلین $، ہے۔ ان کی دولت کا بنیادی ذریعہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کمپنی اوریکل کارپوریشن کی ملکیت ہے۔ ایلسن نے 1977 میں اوریکل کارپوریشن کی بنیاد رکھی جس کا مقصد بزنس ایپلیکیشن کے لیے سافٹ ویئر تیار کرنا تھا اور فروخت کرنا تھا۔ ان کی قیادت میں کمپنی اوریکل ڈیٹا بیس اور جاوا پروگرامنگ جیسے پروڈکٹس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل سافٹ ویئر کمپنیوں میں سے ایک بن گئی۔ نمبر 3 پر ہے جیف بیزوس۔ جیف بیزوس کی نیٹ ورک تقریباً 2023 تک 114 بلین $، ہے۔ بیزوس امیزون کے فاؤنڈر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کمپنی کا آغاز 1994 میں ایک آن لائن کتابوں کی دکان کے طور پر کیا تھا اور اس کے بعد اس نے الیکٹرانکس، کلوتھنگ اینڈ اسٹریمنگ ویڈیوز جیسے پروڈکٹ اور سروسز کی ایک وائڈ رینج فروخت کرنے کے لیے اسے بڑھا دیا۔ بیزوس نے دوسرے کمپنیوں میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے جیسے کہ بلو اوریجن جو کہ ایک اسپیس ایکسپلوریشن کمپنی ہے۔ نمبر 2 پر ہے ایلون مسک۔ ایلون مسک کی نیٹ ورک 2023 تک تقریباً 180 بلین $، ہے۔ مسک کئی کمپنیوں کے فاؤنڈر اور CEO ہے جن میں ٹیسلا، اسپیس ایکس، نیورالک اور دی بورنگ کمپنی شامل ہے۔ ٹیسلا ایک کمپنی ہے جو الیکٹرانک کار اور کلین انرجی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، جبکہ اسپیس ایکس ایک اسپیس ایکسپلوریشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے۔ نیورالک ایک نیورو ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو امپلیمنٹیبل برین مشین انٹرفیس تیار کرنے پر کام کر رہی ہے، اور دی بورنگ کمپنی ٹرانسپورٹیشن اور دیگر پرپس کے لیے ٹنل کی تعمیر پر کام کر رہی ہے۔ نمبر 1 پر ہے برڈن آرٹ۔ برڈن آرٹ آج نیٹ ورک 2023 تک تقریباً 211 بلین $، ہے۔ ارنسٹ LVMH کے CEO اور چیئرمین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی برانڈ لگژری گوڈس کی کمپنی ہے۔ کمپنی لگژری برانڈز کے پورٹ فولیو کی مالک ہے۔ وہ لوئس وٹون، ڈیور، فینڈی، گیونچی اینڈ بلوجی جیسے برانڈز کو اون کرتی ہے۔ LVMH میں اپنے کام کے علاوہ ارنسٹ دوسرے منصوبوں میں بھی شامل رہا۔ اس نے نیٹ فلکس جیسے کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ پیرس میں لوئس وٹون فاؤنڈیشن اور کریشن سمیت کئی میوزیم کا بھی مالک ہے۔